پہلے بھی ہم اسی طرح سے کر چکے ہیں. اسینشل سروسز میں آپ کو معلوم ہے جس طرح دوائیوں کی دکانیں ہیں, اس طرح کی چیزیں. امیوزمنٹ پارک جو ہیں یہ سارے ملک میں شام 6 بجے بند کرنے کی ہماری ڈیسیجن اور ہدایت ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی صوبہ یا کوئی شہر جو ہے اپنے اعداد و شمار کے مطابق اس کو جلدی کرنا چاہے تو باہر کا وہ ان کی ججمنٹ ان کے پاس ہے. اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو شادیاں ہیں جو انڈور ویڈنگز ہیں یعنی جو ہالز کے اندر ہیں اور جو ریسٹورانٹس ہیں جو کہ کمرے کے اندر یا ہال کے اندر کھانا کھانے کی جو صورتحال ہے اور سینماز اور شرائنز, یہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ 15 مارچ سے یہ ودرا ہو جائیں گی یعنی ان کی اجازت ہو جائے گی. لیکن یہ موجودہ صورتحال دیکھتے ہوئے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ایکسپیکٹڈ ان چیزوں کا سٹارٹ تھا اس کو روک دیا گیا ہے. اور لیکن آؤٹ ڈور ڈائننگ اور جو آؤٹ ڈور والی پالیسی ہے وہ جاری رہے گی. اور یہ جو اس کا اطلاق ہے یہ 15 مارچ سے لے کر جو 15 اپریل تک چلتا رہے گا. اور اس وقت پھر دوبارہ سے اس معاملے کا جائزہ لیا جائے گا اور دیکھیں گے کہ کیا اس وقت انڈور ویڈنگز اور اندرون جو ریسٹورینٹس ہیں اندر کے کھانے کی فیسلٹیز اور سنیماز وغیرہ جو ہیں کیا ان کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں. آؤٹ ڈور گیدرنگ جیسے میں نے ذکر کیا جاری رہیں گی اور اس میں بھی جو تعداد ہے جو 300 کی لمٹ ہے وہ قائم رہے گی. اور اس میں بھی جو اسٹرکٹ انفورسمنٹ ہے SOPs کی اس کو بھی ہم نے دوبارہ اجاگر کیا ہے اپنے پروونشل کالیگز کے ساتھ. ان تمام چیزوں کا ریویو جو ہے اس پہ جو نظر ثانی ہے وہ انشاءاللہ 12 اپریل 2021 کو کیا جائے گا اس وقت کے اعداد و شمار کو مد نظر رکھ. اور اس کے علاوہ جیسے ہم پہلے ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ بیس لائن ڈیسیجنز ہیں, یہ منیمم ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی فیڈریٹنگ یونٹ اپنے کسی ڈسٹرکٹ شہر قصبے جگہ میں کوئی اور اضافی چیز کرنا چاہے وہاں کے اعداد و شمار کو نظر میں رکھتے ہوئے تو ظاہر ہے ان کو یہ حق حاصل ہے. ایک اور بڑی بریف سی اناؤنسمنٹ اس کا ہم ذکر تو کر چکے ہیں. آج کی تاریخ سے ہماری جنرل پاپولیشن کی ویکسینیشن جو 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ شروع ہو چکی ہے. اور سب سے پہلے جو ہمارے سب سے بزرگ ہیں سینئر سٹیزن ہیں وہاں سے یہ شروع کی جا رہی ہے. اس کا طریقہ کار ہم بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں, بتا چکے ہیں, لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پھر ذکر کر دوں کہ اپنے سیل فون سے موبائل فون سے اپنا جو نیشنل ID کارڈ ہے CNIC ہے وہ ڈیشز وغیرہ ڈالے بغیر سیدھا نمبر ڈال کے 1166 1166 کے اوپر SMS کرے تو آپ کو جواب آئے گا اور آپ کو سینٹر اور اپنے جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے بارے میں معلومات ہوں گی. یہ ایک بہت بارہا سوال آج بھی اٹھا کہ اگر ایک سینٹر ایسا آتا ہے جو دور ہے یا جو آپ کے پرانے ایڈریس یا پتہ کے مطابق ہے تو کیا آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ آپ بالکل تبدیل کر سکتے ہیں. 1166 پہ فون کیجئے یا ایک ویب سائٹ ہے جو ہم نے ٹویٹ بھی کی ہے اس کو دوبارہ بھی آپ کو بتا دیں گے, اس پہ جا کے آپ خود سے بھی اپنا سینٹر چوز کر سکتے ہیں. یہ بس واضح کر دوں کہ اس سینٹر کو چوز کرنے یا اس کو ریسٹرکٹ کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جہاں آپ جائیں وہاں مناسب مقدار میں تعداد میں ویکسین موجود ہو تاکہ کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو. تو میں نے تو یہی چیزیں بتانی تھی. اب شفقت صاحب بول رہی ہے. جی شکریہ ڈاکٹر فیصل صاحب, جو آپ نے سارا ہیلتھ کی اور ہیلتھ ریلیٹڈ میجرز کا اعلان کیا. ہم نے تعلیم کے تناظر میں بھی دیکھا کہ بیماری کا پھیلاؤ کیسا ہے اور کیا فیصلے کرنے ہیں, کیونکہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ تقریباً 5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولز میں اور کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کا بڑا ڈائریکٹ جو ہے وہ اثر پڑتا ہے بیماری پر, اس لیے اس کو ہمیشہ تعلیم کی نظر سے بھی بیماری کے پھیلاؤ کو دیکھا جاتا ہے. تو اس میں سارے پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کو جائزہ لیا گیا. جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں بلوچستان میں حالات جو ہیں وہ ابھی تقریباً ٹھیک ہیں اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو 50% بچے ہیں وہ روز آیا کریں گے اور سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ یعنی کہ دور دور بیٹھنے کے ساتھ ماسک کے ساتھ جو ساری SOPs پہلے بنائی گئی تھی
اس کے مطابق سندھ میں بلوچستان میں جو ہے عمل درآمد ہوتا رہے گا. باقی صوبے جو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں مسائل نظر آئے ہیں اور آزاد کشمیر میں گلگت بلتستان میں صورتحال بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے جو صورتحال پنجاب میں اور ایک دو جگہ پہ کے پی اور آزاد کشمیر میں نظر آئی ہے اس کے بارے میں جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ باقی سارے صوبے میں تو 50% کے حساب سے بچے اسکول آتے رہیں گے یونیورسٹیز میں کالجز میں, لیکن ان شہروں میں جن کے میں نام لینے لگا ہوں وہاں سوموار سے یعنی کہ 15 تاریخ سے بہار کی چھٹیاں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی اور وہ 28 مارچ تک رہیں گی, یعنی کہ اگلے 2 ہفتے ان شہروں میں جن کا میں اعلان سارے تعلیمی ادارے جو ہے سوموار سے بند ہو جائیں گے اور وہ بہار کی چھٹیاں اسپرنگ بریک جسے کہتے ہیں وہ لے لیں گے. اور یہ شہر جو پنجاب میں ہیں ان کا میں ذکر کروں کہ فیصل آباد, یہ ڈسٹرکٹ کہہ لیں آپ, فیصل آباد, گجرانوالہ, اس کے بعد لاہور, گجرات, ملتان, راولپنڈی اور سیالکوٹ. ایک دفعہ میں پھر اعلان کرتا ہوں کہ جن شہروں کا میں اعلان کر رہا ہوں ان شہروں میں سوموار منڈے سے اسکولز جو اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ 2 ہفتے کے لیے بند ہو جائیں گے, اور وہ ہے فیصل آباد, مظفر آباد, فیصل آباد, گجرانوالہ, لاہور, گجرات, ملتان, راولپنڈی. اس کے علاوہ یہی فیصلے کا اطلاق اسلام آباد پہ بھی ہوگا کہ اسلام آباد کے جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی منڈے سے سوموار سے بند ہو جائیں گے بہار کی چھٹیوں کے لیے اور وہ 28 مارچ تک بند رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ مظفر آباد پہ بھی فیصلہ جو متوقع ہے. خیبر پختونخوا میں اس فیصلے کا اطلاق پشاور پہ ہوگا جہاں ہمیں پازیٹیوٹی ریشو زیادہ نظر آیا ہے. وہاں پر بھی جو تعلیمی ادارے سارے ہیں وہ منڈے سے لے کے 15 تاریخ سے لے کے 28 تاریخ تک بند رہیں گے بہار کی چھٹیوں کے لیے. تو اس سے اور باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں یا باقی شہر ہے وہاں پہ آگے اسٹوڈنٹس جو کہ پہلے آتے تھے اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا, لیکن صوبائی حکومتیں جو ہے وہ ان معاملات کا بڑے باریک بینی سے جائزہ لیتی رہیں گی اور جہاں جہاں محسوس کیا کہ حالات کچھ خراب ہو رہے ہیں وہ وہاں پہ اسکول بھی بند کر سکتے ہیں, کسی شہر کو بھی بند کر سکتے ہیں, یعنی کہ یہ کانسٹنٹ ریویو جو ہے وہ رہے گا. اسی طرح نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو ہے اس میں بھی ہم اگلے 2 ہفتے کے لیے منڈے سے لے کے جب اسکولز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بند ہوں گے تو ہم اس کا حالات کا بار بار جائزہ لیتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جن اسکولوں میں سینڈ اپس یعنی کہ امتحانات ہو رہے ہیں جن سے بچوں نے آگے جانا ہے امتحان دینے کے لیے کیمبرج کے یا او لیول کے اے لیول کے باقی چیزوں کے لیے, تو وہ امتحان جو اسکولز لے رہے ہیں وہ جاری رہیں گے, یعنی کہ اس پہ پابندی کا جو ہم نے آج لگائی ہے اس پابندی کا اطلاق ان امتحانات پہ نہیں ہوگا. میں پھر ایک چیز کا اعادہ کروں کہ ہم نے پہلے متفقہ فیصلہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال مئی جون میں جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے امتحانات ہیں وہ ہوں گے, اور اسی طرح جو باقی امتحانات ہیں اگر ہمارے بچے امتحان دے رہے ہیں تو سارے بچے جو ہیں جو پاکستان کے جو بورڈز ہیں ان کے جو امتحان دے رہے ہیں وہ باقی بورڈز پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا. تو یہ چند ایک فیصلے تھے جو آج لیے گئے, اور میرا خیال ہے کہ اسکولز کو انڈیویجولی اپنے طور پہ بھی اپنی سچویشن جو ہے اس کو مانیٹر کرتے رہنا چاہیے, اور جہاں ان کو کچھ ایسی صورتحال جو غیر معمولی ہو وہ نظر آئے تو اس کو حکام کو اس کی اطلاع دینی چاہیے. تو اب اس کو میں سمرائز کرتا ہوں کہ تقریباً 7 شہر ہیں پنجاب کے جہاں پہ 15 تاریخ سے سوموار سے سارے تعلیمی ادارے بند ہوں گے 2 ہفتے کے لیے, اور خیبر پختونخوا میں پشاور میں
वहाँ पर भी होगा इसका इतलाक, और इस्लामाबाद पे भी इतलाक होगा, और मुजफ्फराबाद का फैसला भी हुकूमत वहाँ पे कर लेगी। तो ये है जो आज के फैसले हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में, जो सारे सूबों ने और सारे अदारों ने मिल के लिए, और इंशाल्लाह हम आपको अगर कोई अपडेट होगी तो अगले हफ्ते वो अपडेट करेंगे। डॉक्टर साहब कुछ ऐड तो नहीं करना आपने? नहीं जी, बस ये थी आपने बता दिया तमाम बातें। बस मैं फिर दोहरा दूं कि ये जो इंडोर वेडिंग्स और इंडोर डाइनिंग और सिनेमाज और श्राइन्स का 15 तारीख से इनको पहले एक खोलने की इंडिकेशन दी गई थी, वो विड्रॉ की जा रही है। इसका मतलब ये है कि इन तमाम जगहों में जो आउटडोर डाइनिंग और जो आउटडोर के इंतजामात हैं, जैसे वो एग्रीड थे, जैसे वो अलाउड थे, वो अभी फ़िलहाल उसी तरह से चलेंगे। और इसका रिव्यू जो है वो हम 12 अप्रैल को करेंगे, ताकि हम 15 अप्रैल के बाद के जो फैसले हैं वो वाज़ेह तौर पे आपको उस वक्त के सूरत हाल के मुताबिक बताने के काबिल हैं। बहुत शुक्रिया। ये मैं अर्ज़ कर दूं कि ये जो फैसले हमने किए हैं, इसका इतलाक सब तालीमी इदारों पे है। यानी कि जिन शहरों में हमने 15 मुशावरत के साथ, सारे सूबों की मुशावरत के साथ और हायर एजुकेशन कमीशन की मुशावरत के साथ जो हमने फैसले किए हैं, इसका इतलाक स्कूलों पे भी होगा, कॉलेजेस पे भी होगा, यूनिवर्सिटीज़ पे भी होगा। यानी कि तमाम तालीमी इदारे जो हैं उन पे इसका इतलाक होगा। ये सिर्फ स्कूलों तक महदूद नहीं है, ये सारे के सारे तालीमी इदारों पर इसका इतलाक होगा। तो ये मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि इसका सिर्फ स्कूलों के लिए नहीं है, सब तालीमी इदारों के लिए। वो जो मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ पे स्प्रिंग ब्रेक जो है वो मंडे से लेकर 28 मार्च तक रहेगी। बहुत मेहरबानी। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद।